بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ ترجمہ نہج البلاغہ جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب ہیں، اس کے ساتھ میں سیمی زوار حاضر ہوں، اور یہ ہمارا ہے پارٹ نمبر 54 الحمدللہ، اور ہم آج کے پارٹ میں خطبہ نمبر 191 کو پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور پیج ہے 541۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا گیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ایک صحابی نے کہ جنہیں حمام میم الف میم حمام کہا جاتا ہے۔ اب سامعین، جہاں پہ حمام کا ورڈ لکھا ہوا ہے اس میں ہمیں حاشیے میں پڑھنے کے لیے کہا ہے، تو ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہ صرف ایک لائن کی سمجھایا گیا ہے۔ اس میں ہے ابن ابی الحدید کے نزدیک اس سے حمام ابن شریح مراد ہیں، ہے میم الف ابن شریح شین رے یہ ہے مراد ہیں، اور علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اس سے بظاہر حمام ابن عبادہ مراد ہیں۔ بس اتنا سا لکھا ہوا ہے حمام کے بارے میں، دو لوگوں کی رائے ہم تک پہنچا دی گئی ہے، اور اب ہم پھر دوبارہ سے خطبے ہی کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک صحابی نے کہ جنہیں حمام کہا جاتا ہے اور جو بہت عبادت گزار شخص تھے، حضرت سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، مجھ سے پرہیزگاروں کی حالت اس طرح بیان فرمائیں کہ ان کی تصویر میری نظروں میں پھرنے لگے۔ حضرت نے جواب دینے میں کچھ تامل کیا، پھر اتنا فرمایا کہ اے حمام، اللہ سے ڈرو اور اچھے عمل کرو، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی و نیک کردار ہوں۔ حمام نے آپ کے اس جواب پر اکتفا نہ کیا اور آپ کو مزید بیان فرمانے کے لیے قسم دی، جس پر حضرت نے خدا کی حمد و ثنا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خبر ہو کر کارگاہ ہستی میں انہیں جگہ دی، کیونکہ اسے نہ کسی معصیت کار کی معصیت سے نقصان اور نہ کسی فرما روا کی اطاعت سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس نے زندگی کا سر و سامان ان میں بانٹ دیا ہے اور دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال محل و مقام پر رکھا ہے۔ چنانچہ فضیلت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو جچی تلی ہوئی، پہناوا میانہ روی اور چال ڈھال عجز و فروتنی ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور فائدہ مند علم پر کان دھر لیے ہیں۔ ان کے نفس زحمت و تکلیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے آرام و آسائش میں۔ اگر زندگی کی مقررہ مدت نہ ہوتی جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے تو ثواب کے شوق اور عطاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں چشم زدن کے لیے بھی نہ ٹھہرتی۔ سامعین، ہم پیج 542 پہ آ گئے، خطبہ بھی جاری ہے۔ چشم زدن کے لیے بھی نہ ٹھہرتی، خالق کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے ماں سوا ہر چیز ان کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے۔ ان کو جنت کا ایسا ہی یقین ہے جیسے کسی کو آنکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے، تو گویا وہ اسی وقت جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہیں، اور دوزخ کا بھی ایسا ہی یقین ہے جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کا عذاب ان کے گرد و پیش موجود ہے۔ ان کے دل غمزدہ و محزون اور لوگ ان کے شر و ایذا سے محفوظ و مامون ہیں۔ ان کے بدن لاغر، ضروریات کم اور نفسانی خواہشوں سے بری ہیں۔ انہوں نے چند مختصر سے دنوں کی تکلیف پر صبر کیا، جس کے نتیجے میں دائمی آسائش حاصل کی۔ یہ ایک فائدے مند تجارت ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کی۔ دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا۔ اس نے انہیں قیدی بنایا تو انہوں نے اپنے نفسوں کا فدیہ دے کر اپنے کو چھڑا لیا۔ رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کی ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں، جس سے اپنے دلوں میں غم و اندوہ تازہ کرتے ہیں اور اپنے مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہو تو اس کی طمع میں ادھر جھک پڑتے ہیں اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بے تابانہ کھنچتے ہیں
اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ پرکیف منظر ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ پیج 543 پہ ہم آ گئے ہیں۔ وہ پرکیف منظر ان کی نظروں کے سامنے ہے، اور جب کسی ایسی آیت پر ان کی نظر پڑتی ہے کہ جس میں روح سے ڈرایا گیا ہو تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ پکار ان کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے۔ وہ رکوع میں اپنی کمریں جھکائے اور سجدے میں اپنی پیشانیاں، ہتھیلیاں، گھٹنے اور پیروں کے کنارے انگوٹھے زمین پر بچھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے گلو خلاصی کے لیے التجائیں کرتے ہیں۔ دن ہوتا ہے تو وہ دانش مند، عالم، نیکوکار اور پرہیزگار نظر آتے ہیں۔ خوف نے انہیں تیروں کی طرح لاغر کر چھوڑا ہے۔ دیکھنے والا انہیں دیکھ کر مریض سمجھتا ہے، حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں ہوتا، اور جب ان کی باتوں کو سنتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ ان کی عقلوں میں فطور ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ انہیں تو ایک دوسرا ہی خطرہ لاحق ہے۔ وہ اپنے اعمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ وہ اپنے ہی نفسوں پر کوتاہیوں کا الزام رکھتے ہیں اور اپنے اعمال سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی ایک کو صلاح و تقوی کی بنیاد پر سراہا جاتا ہے تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں اور میرا پروردگار مجھ سے بھی زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے۔ خدایا ان کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا اور میرے متعلق جو یہ حسن ظن رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر قرار دینا اور میرے ان گناہوں کو بخش دینا جو ان کے علم میں نہیں ہیں۔ پیج نمبر 544 پہ ہم آ گئے ہیں سامعین۔ ان میں سے ایک کی علامت یہ ہے کہ تم اس کے دین میں استحکام، نرمی و خوش خلقی کے ساتھ دور اندیشی، ایمان میں یقین و استواری، بردباری، دور اندیشی، ایمان میں یقین و استواری، بردباری کے ساتھ، یہاں کا یہ لائن میں نے 2 دفعہ پڑھ دی لیکن کوئی بات نہیں، بردباری کے ساتھ دانائی، خوشحالی میں میانہ روی، عبادت میں عجز و نیاز مندی، فقر و فاقے میں آن بان، مصیبت میں صبر، طلب رزق میں حلال پر نظر، ہدایت میں کیف و سرور اور طمع سے نفرت و بے تعلقی دیکھو گے۔ وہ نیک اعمال بجا لانے کے باوجود خائف رہتا ہے۔ شام ہوتی ہے تو اس کے پیش نظر اللہ کا شکر اور صبح ہوتی ہے تو اس کا مقصد یاد خدا ہوتا ہے۔ رات خوف و خطر میں گزارتا ہے اور صبح کو خوش ہوتا ہے۔ خطرہ اس کا کہ رات غفلت میں نہ گزر جائے اور خوشی اس فضل و رحمت کی دولت پر کہ جو اسے نصیب ہوئی ہے۔ اگر اس کا نفس کسی ناگوار صورتحال کے برداشت کرنے سے انکار کرتا ہے تو وہ اس کی منمانی خواہش کو پورا نہیں کرتا۔ جادوانی نعمتوں میں اس کے لیے آنکھوں کا سرور ہے اور دار فانی کی چیزوں سے بے تعلقی و بیزاری ہے۔ اس نے علم میں حلم اور قول میں عمل کو سمو دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ اس کی امیدوں کا دامن کوتاہ، لغزشیں کم، دل متواضع اور نفس قانع، غذا قلیل، رویہ بے زحمت، دین محفوظ خواہش مردہ اور غصہ ناپید ہے۔ اس سے بھلائی ہی کی توقع ہو سکتی ہے اور اس سے گزند کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ جس وقت ذکر خدا سے غافل ہونے والوں میں نظر آتا ہے جب بھی ذکر کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ پیج 545 لکھا جاتا ہے چونکہ اس کا دل غافل نہیں ہوتا اور جب ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے تو ظاہر ہی ہے کہ اسے غفلت شعاروں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ جو اس پر ظلم کرتا ہے، اس سے درگزر کرتا ہے، جو اسے محروم کرتا ہے اس کا دامن اپنی عطا سے بھر دیتا ہے، جو اس سے بگاڑتا ہے یہ اس سے بناتا ہے۔ بےہودہ بکواس اس کے قریب نہیں پھٹکتی، اس کی باتیں نرم، برائیاں ناپید اور اچھائیاں نمایاں ہیں۔ جو خوبیاں ابھر کر سامنے آتی ہیں اور بدیاں پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ مصیبت کے جھٹکوں میں کوہ حلم و وقار، سختیوں پر صابر اور خوشحالی میں شاکر رہتا ہے۔ جس کا دشمن بھی ہو اس کے خلاف بے جا زیادتی نہیں کرتا اور جس کا دوست ہوتا ہے اس کی خاطر بھی کوئی گناہ نہیں کرتا۔ قبل اس کے کہ اس کی کسی بات کے خلاف گواہی کی ضرورت پڑے وہ خود ہی حق کا اعتراف کر لیتا ہے۔ امانت کو ضائع و برباد نہیں کرتا، جو اسے یاد دلایا گیا ہے اسے
فراموش نہیں کرتا، نہ دوسروں کو بڑے ناموں سے یاد کرتا ہے، نہ ہمسایوں کو گزند پہنچاتا ہے، نہ دوسروں کی مصیبتوں پر خوش ہوتا ہے، نہ باطل کی سرحد میں داخل ہوتا ہے، اور نہ جادہ حق سے قدم باہر نکالتا ہے۔ اگر چپ سادھ لیتا ہے تو اس خاموشی سے اس کا دل بجھتا، اور اگر ہنستا ہے تو آواز بلند نہیں ہوتی۔ اگر اس پر زیادتی کی جائے تو سہ لیتا ہے تاکہ اللہ ہی اس کا انتقام لے۔ اس کا نفس اس کے ہاتھوں مشقت میں مبتلا ہے اور دوسرے لوگ اس سے امن و راحت میں ہیں۔ اس نے آخرت کی خاطر اپنے نفس کو زحمت میں خلق خدا کو اپنے نفس کے شر سے راحت میں رکھا ہے۔ سامعین، ہم پیج 546 پہ آ گئے ہیں۔ راحت میں رکھا ہے، جن سے دوری اختیار کرتا ہے تو یہ زہد و پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے، اور جن سے قریب ہوتا ہے تو یہ خوش خلقی و رحم دلی کی بنا پر ہے۔ نہ اس کی دوری غرور و کبر کی وجہ سے اور نہ اس کا میل جول کسی فریب اور مکر کی بنا پر ہوتا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ان کلمات کو سنتے سنتے حمام پر غشی طاری ہوئی اور اسی عالم میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اس کے متعلق یہی خطرہ تھا۔ پھر فرمایا کہ مؤثر نصیحتیں نصیحت پذیر طبیعتوں پر یہی اثر کیا کرتی ہیں۔ اس وقت ایک کہنے والے نے کہا، اب جہاں پہ یہ لکھا ہے نا کہ اس وقت ایک کہنے والے نے کہا، اس کے اوپر حاشیے میں پڑھنا ہے، ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ ایک لائن نے لکھا ہے، یہ شخص عبد ابن قوا تھا جو خوارج کی ہنگامہ آرائیوں میں پیش اور حضرت کا سخت مخالف تھا۔ بس یہ اتنا سا لکھا ہے۔ آئیے، خطبہ بھی 4-5 لائنوں کا رہ گیا ہے، اسے مکمل کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ یہاں سے میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ راوی کا بیان ہے کہ ان کلمات کو سنتے سنتے حمام پر غشی طاری ہوئی اور اسی عالم میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اس کے متعلق یہی خطرہ تھا۔ پھر فرمایا کہ مؤثر نصیحتیں نصیحت پذیر طبیعتوں پر یہی اثر کیا کرتی ہیں۔ اس وقت ایک کہنے والے نے کہا، یعنی جو بھی ہم نے پڑھا کہ جو حاشیے میں، اس وقت ایک کہنے والے نے کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، پھر کیا بات ہے کہ خود آپ پر ایسا اثر نہیں ہوتا؟ سوالیہ نشان۔ حضرت نے فرمایا کہ بلا شبہ موت کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، اور اس کا ایک سبب ہوتا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکتا۔ ایسی بے معنی گفتگو سے جو شیطان نے تمہاری زبان پر جاری کی ہے باز آؤ، اور ایسی بات پھر زبان پر نہ لانا۔ اور یہاں پر خطبہ 191 میں جو کچھ بھی لکھا تھا وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، اور اب ہم خطبہ نمبر 192 کی طرف چل رہے ہیں، اور پیج نمبر 547 پہ ہم بسم اللہ میں کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس کی حمد و ستائش کرتے ہیں جس کی اطاعت کی توفیق بخشی اور معاصیت سے روک کر رکھا۔ ہم اس سے نعمتوں کے پائے تکمیل تک پہنچانے کی خواہش اور اس سے اسلام کی رسی سے وابستہ رہنے کا سوال کرتے ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہر سختی میں پھاند پڑے، اور جنہوں نے اس کے لیے غم و غصے کے گھونٹ پیے، جن کے قریبیوں نے بھی مختلف رنگ بدلے اور دور والوں نے بھی ان کی دشمنی پر ایکا کر لیا، اور عرب والے بھی ان کی خلافت دوبارہ میں پڑھتی ہوں، بے گاف ٹیٹے۔ اب یہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، سمجھ نہیں آ رہا اسے کیسے ہجے کروں۔ ان کے خلاف بے گاف ٹیٹے چڑھ دوڑے، بگٹٹ چڑھ دوڑے، شاید یہ ہوگا، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ صحیح سمجھ لیجئے گا۔ چڑھ دوڑے اور دور دراز جگہوں اور دور افتادہ سرحدوں سے سواریوں کے پیٹھ پر ایڑ لگاتے ہوئے آپ سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے، اور عداوتوں کے پشارتے، یہ بریکٹ میں لکھا ہے پشارتے، پے شین الف نہیں پشتارے، پے شین تے الف رے بڑی ہے، یہ بریکٹ میں ورڈ ہے۔ میں دوبارہ یہاں سے پڑھتی ہوں کہ آپ سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے اور عداوتوں کے پشتارے آپ کے صحن میں لا اتارے۔ اب میں بھی ڈھونڈوں گی اس پشتارے کا مطلب، اور آپ بھی ڈھونڈیے گا، پھر کسی وقت آپ کو اگلی آڈیو میں بتا دوں گی، اور لیکن آپ مجھے بتا نہیں سکتے کیونکہ آپ
جو سن رہے ہیں آپ میں سے ہر ایک، ان کا مجھ سے رابطہ نہیں ہے. چلیے کوئی بات نہیں، ہمارا رابطہ مولا علی کی حکمات سے ہے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے، ابھی ہم اسی خطبے پہ چل رہے ہیں. لکھا ہے، اے خدا کے بندوں، میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں اور منافقوں سے بھی چوکنا کیے دیتا ہوں، کیونکہ وہ گمراہ اور گمراہ کرنے والے، بے راہ اور بے راہ روی پر لگانے والے ہیں. وہ مختلف رنگ اور ہر بات میں جداگانہ پینترا بدلتے ہیں اور تمہیں ہم خیال بنانے کے لیے ہر قسم کے مکر و فریب کے اڑانوں کا سہارا دیتے ہیں اور ہر گھات کی جگہ میں تمہاری تاک لگائے بیٹھے ہیں. ان کے دل نفاق کے روگ میں مبتلا اور چہرے بظاہر کدورتوں سے پاک و صاف ہیں. وہ اندر ہی اندر چالیں چلتے ہیں اور بہکانے کے لیے اس طرح رینگتے ہوئے بڑھتے ہیں جس طرح مرض چپکے سے سرایت کرتا ہے. ان کے طور طریقے، دوا، باتیں، شفا اور کرتوت پیج 548 پر آ گئے ہیں. اور کرتوت و رد بے درما ہیں. آگے لکھا ہے بریکٹ میں، دوسروں کی خوشحالی پر جلنے والے، انہیں مصیبت میں پھنسانے کے لیے جدوجہد کرنے والے اور انہیں امیدوں سے بے آس کرنے والے ہیں. سامعین، مجھے لگتا ہے کہ جو پچھلا جہاں پہ میں اٹک رہی تھی، میں اسے ایک دفعہ ترتیب میں پڑھتی ہوں، کیونکہ پھر مزہ نہیں آئے گا کوئی بات مولا علی کی آپ تک پوری پہنچے نا. یہاں لکھا ہے کہ ان کے دل نفاق کے روگ میں مبتلا اور چہرے بظاہر کدورتوں سے پاک و صاف ہیں. وہ اندر ہی اندر چالیں چلتے ہیں اور بہکانے کے لیے اس طرح رینگتے ہوئے بڑھتے ہیں جس طرح مرض چپکے سے سرایت کرتا ہے. اس کے طور طریقے، دوا، باتیں، شفا اور کرتوت. اب اس کے آگے کیا ہے؟ واو رے دال، اور اس کے بعد ساتھ لکھا ہے بے درما ہے. اب میں مطمئن ہو گئی، میں نے آپ تک سب کچھ پہنچا دیا. بے درما ہیں، دوسروں کی خوشحالی پر جلنے والے، انہیں مصیبت میں پھنسانے کے لیے جدوجہد کرنے والے اور انہیں امیدوں سے بے آس بنانے والے ہیں. ہر راہ گزر پر ان کا ایک کشتہ اور ہر دل میں گھر کرنے کا ان کے پاس وسیلہ ہے، اور ہر غم کے لیے ان کی آنکھوں میں مگر مچھ کے آنسو ہیں. ایک دوسرے کی قرضے کے طور پر مدح و ستائش کرتے ہیں اور اس کا بدلہ دیے جانے کی آس لگائے رکھتے ہیں. اگر مانگتے ہیں تو لپٹ ہی جاتے ہیں اور برا بھلا کہنے پر آتے ہیں تو پھر رسوا کر کے چھوڑتے ہیں. اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو بے راہ روی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں. انہوں نے ہر حق کے مقابلے میں باطل اور ہر راست کے مقابلے میں کج، ہر زندہ کے لیے قاتل، ہر درد کے لیے کلید اور ہر رات کے لیے چراغ مہیا کر رکھا ہے. وہ بے آسی میں آس پیدا کر لیتے ہیں کہ جس سے اپنے بازار جمائیں اور اپنے مال کو رواج دیں. غلط بات کو صحیح بات کے انداز میں کہتے ہیں اور باطل کو حق کا رنگ دے کر پیش کرتے ہیں. انہوں نے اپنے لیے تو راستے آسان بنا رکھے ہیں اور دوسروں کے لیے پیچیدگیاں ڈال دی ہیں. وہ شیطان کا گروہ اور آگ کا شعلہ ہیں، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ شیطان کا گروہ ہے اور جانے رہو کہ شیطان کا گروہ ہی گھاٹا اٹھانے والا ہے. یوں خطبہ نمبر 192 ہم نے مکمل کر لیا اور اب ہم خطبہ نمبر 193 پڑھنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی صفحہ نمبر 549 پہ آ گئے ہیں. لکھا ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی فرما روائی و جلال کبریائی کے آثار کو نمایاں کر کے اپنی قدرت کی عجیب و غریب نقش آرائیوں سے آنکھ کی پتلیوں کو محو حیرت کر دیا ہے اور انسانی واہموں کو اپنی صفتوں کی تہ تک پہنچنے سے روک دیا ہے. میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایسا اقرار کہ جو سراپا ایمان، یقین، اخلاص اور فرما برداری ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا کہ جب ہدایت کے نشان مٹ چکے تھے اور دین کی راہیں اجڑ چکی تھیں. آپ نے حق کو آشکارا کیا، خلق خدا کو نصیحت کی، ہدایت کی جانب رہنمائی فرمائی اور افراط و تفریط کی سمتوں سے بچ کر درمیانی راہ پر چلنے کا حکم دیا. خدا
ان پر اور ان کے اہل بیت پر رحمت نازل کرے۔ اے خدا کے بندو، اس بات کو جانے رہو کہ اس نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ یوں ہی کھلے بندوں چھوڑ دیا ہے۔ جو نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان کی مقدار سے آگاہ، اور جو احسانات تم پر کیے ہیں ان کا شمار جانتا ہے۔ اس سے فتح و کامرانی اور حاجت روائی چاہو، اس کے سامنے دست طلب پھیلاؤ، اس سے بخشش و عطا کی بھیک مانگو۔ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے اور نہ تمہارے لیے اس کا دروازہ بند ہے۔ وہ ہر جگہ اور ہر ساتھ و ہر آن اور ہر جن و انس کے ساتھ موجود ہے۔ نہ جود و سخا سے اس میں کوئی رخ نہ پڑتا ہے اور نہ داد و دہش سے اس کے ہاں پیج 550 اس کے ہاں کمی ہوتی ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 550 پہ۔ ہاں جی، یہاں سے دیکھتے ہیں کہ داد و دہش سے اس کے ہاں کمی ہوتی ہے، نہ مانگنے والے اس کے خزانوں کو ختم کر سکتے ہیں، نہ بخشش و فیضان اس کی نعمتوں کو انتہا تک پہنچا سکتا ہے، نہ ایک طرف التفات دوسروں سے اس کی توجہ کو موڑ سکتا ہے، اور نہ ایک آواز میں محویت دوسری آواز سے اسے بے خبر بناتی ہے، نہ اسے بیک وقت ایک نعمت کا دینا دوسری نعمت کے چھین لینے سے مانع ہوتا ہے، اور نہ غضب کے شرارے رحمت کے فیضان سے اسے روکتے ہیں، اور نہ لطف و کرم اسے تنبیہ و عقاب سے غافل کرتا ہے۔ اس کی ذات کی پوشیدگی اس کے آثار کی جلوہ پاشیوں پر نقاب نہیں ڈالتی، اور نہ آثار کی جلوہ ترازیاں اس کی ذات سے پوشیدگی کو الگ کر سکتی ہیں۔ وہ قریب پھر بھی دور ہے، اور بلند مگر پھر بھی نزدیک ہے۔ وہ ظاہر مگر اسی کے ساتھ باطن و پوشیدہ مگر آشکارا ہے۔ وہ جزا دیتا ہے مگر اسے جزا نہیں دی جا سکتی۔ اس نے خلقت کے کائنات کو سوچ سوچ کر ایجاد نہیں کیا، اور نہ تھکان کی وجہ سے ان سے مدد لینے کا محتاج ہے۔ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں خوف خدا کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ سعادت کی باغ دوڑ اور دین کا مضبوط سہارا ہے۔ اس کے بندھنوں سے وابستہ رہو اور اس کی حقیقتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ یہ تمہیں آسائش کی جگہوں، آسودگی کے گھروں، حفاظت کے قلعوں اور عزت کی منزلوں میں پہنچائے گا۔ جس دن کہ آنکھیں خوف کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ 10 مہینے کی گابھان گاف الف بے ہے نون اونٹنیاں بیکار کر دی جائیں گی اور سور پھونکا جائے گا، تو ہر جان بدن سے نکل جائے گی، زبانیں گونگی ہو جائیں گی۔ ہم پیج 551 پہ آ گئے ہیں۔ زبانیں گونگی ہو جائیں گی اور بلند پہاڑ اور مضبوط چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور سخت پتھر آپس میں ٹکرا کر چمکتے ہوئے سراب کی طرح ہو جائیں گے، اور جہاں آبادیاں اور فلک بوس عمارتیں تھیں وہ جگہیں ہموار میدان کی صورت میں ہو جائیں گی۔ اس موقع پر نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جو سفارش کرے، نہ کوئی عزیز ہوگا جو اس عذاب کی روک تھام کرے، نہ عذر و معذرت پیش کی جا سکے گی کچھ فائدہ بخشے۔ تو یوں خطبہ نمبر 193 سامعین مکمل ہو گیا، اور اب ہم پیج نمبر، اور آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہم پیج نمبر 551 پر ہیں، اور پیج نمبر 551 پر ہی خطبہ نمبر 194 کو ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت مبعوث کیا جب کہ ہدایت کا کوئی نشان باقی نہ رہا تھا، دین کا کوئی بلند مینار اور نہ شریعت کی کوئی واضح راہ موجود تھی۔ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور اس دنیا سے متنبہ کیے دیتا ہوں کہ جو کوچ کی جگہ اور بے لطفی و بد مزگی کا مقام ہے، اس میں بسنے والا میں دوبارہ سے آخر اس سے چل چلاؤ پر مجبور ہوگا، اور ٹھہرنے والا اپنا رخ موڑ کر اس سے الگ ہو جائے گا۔ یہ اپنے رہنے والوں سمیت اس طرح ڈاواں ڈول ہو رہی ہے جس طرح وہ کشتی جسے تند ہوائیں ہچکولے دے رہی ہوں۔ کچھ تو ان میں سے ہلاک و غرق ہو گئے ہیں، اور جو بچ رہے وہ موجوں کی
سطح پر تھپیڑے کھا رہے ہیں جی، اور ہوائیں اپنے دامنوں سے انہیں دھکیل رہی ہیں اور ہولناکیوں میں بڑھائے لیے جا رہی ہیں۔ جو غرق ہو چکا ہے وہ ہاتھ نہیں لگے گا، اور جو بچ رہا ہے وہ مہلکوں میں پڑا رہے گا۔ پیج 552۔ مہلکوں میں پڑا رہے گا۔ اے اللہ کے بندوں، اعمال نیک بجا لاؤ ابھی، جبکہ زبانوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، بدن تندرست اور ہاتھوں پیروں میں لچک ہے کہ جو چاہو ان سے کام لے سکتے ہو۔ آنے جانے کی جگہ وسیع و میدان عمل کشادہ ہے، قبل اس کے کہ فرصت رفتہ موقع نہ دے اور موت ٹوٹ پڑے۔ اپنے لیے موت کو یہ سمجھو کہ وہ آ چکی ہے، اس کا انتظار نہ کرو کہ وہ آئے گی۔ سامعین، یہاں پہ خطبہ نمبر 194 ختم ہو گیا، اور اس کے بعد خطبہ نمبر 195 ہے کہ جو ہم کیونکہ ابھی 25 منٹ ہوئے ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ خطبہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن اس میں شرح جو آگے تفصیل ہے حاشیے میں وہ پھر شاید ہم اگلے آڈیو میں پڑھیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آغاز تو کرتے ہیں نا۔ خطبہ نمبر 195 لکھا ہے، پیغمبر کے وہ اصحاب جو احکام شریعت کے امین ٹھہرائے گئے ہیں، اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میں نے کبھی ایک آن کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی سرتابی نہیں کی، اور میں نے اس جواں مردی کے بلبوتے پر کہ جس سے اللہ نے مجھے سرفراز کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے مدوان موقعوں پر کی کہ جن موقعوں سے بہادر جی چرا کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ سامعین، یہاں پہ یہ جو پیراگراف ہے اس میں 2 جگہ حاشیے میں پڑھنے کے لیے کہا ہے، تو وہ حاشیے میں کیونکہ تھوڑا سا لمبا ہے، اگر ہم چاہیں تو اگر ابھی ہم نے پڑھا تو پھر میرے خیال ہے کہ رہ جائے گا۔ ہم پہلے خطبہ مکمل کر لیتے ہیں اور پھر یہ دونوں پوائنٹ ہم خطبے کے بعد پڑھیں گے، ہو سکتا ہے اگلی آڈیو میں پڑھیں۔ تو جی، ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جواں مردی کے بلبوتے پر کہ جس سے اللہ نے مجھے سرفراز کیا ہے، پیغمبر کی دل و جان سے مدوان موقعوں پر کی، اور کہ جن موقعوں سے بہادر جی چرا کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے اور قدم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو ان کا سر اقدس میرے سینے پر تھا، اور جب میرے ہاتھوں میں ان کی روح طیب نے مفارقت کی تو میں نے تبرکن اپنا ہاتھ منہ پر پھیر لیے۔ میں نے آپ کے غسل کا فریضہ انجام دیا اس عالم میں کہ ملائکہ میرا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ آپ کی رحلت سے گھر اور اس کے اطراف جو جوانب نالا و فریاد سے گونج رہے تھے، فرشتوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ایک گروہ اترتا تھا اور ایک گروہ چڑھتا تھا۔ پیج 553 ایک گروہ چڑھتا تھا، وہ حضرت پر نماز پڑھتے تھے اور ان کی دھیمی آوازیں برابر میرے کانوں میں آ رہی تھی، یہاں تک کہ ہم نے انہیں قبر میں چھپا دیا۔ تو اب ان کی زندگی میں اور موت کے بعد مجھ سے زائد کون ان کا حقدار ہو سکتا ہے؟ جب میرا حق تمہیں معلوم ہو چکا تو تم بصیرت کے جلوہ میں دشمن سے جہاد کرنے کے لیے صدق نیت سے بڑھو۔ اس ذات کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بلا شبہ میں جادہ حق پر ہوں، اور وہ اہل شام باطل کی ایسی گھاٹی پر ہیں کہ جہاں سے پھسلے میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم سن رہے ہو۔ میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے آمرزش الف مد آ میم رے زے شین کا طلبگار ہوں۔ تو سامعین، یہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب اس کے بارے میں تفصیلات تھی وہ ہم اگلی آڈیو میں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس میں مکمل تو ہوں گی نہیں تو پھر مزہ بھی نہیں آئے گا آدھی پانی پڑھنے کا۔ چلیے اگلی آڈیو میں آتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔